نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 11 سے۔ یہ بہت اہم آیات ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے، اور میت یعنی کہ ایک انسان دنیا سے چلا جائے جو اس نے مال چھوڑا ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہوگی اس کے ورثاء میں، تو اس آیت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور کس کے کتنا حصہ بنتا ہے، کس کے لیے میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے والدین کے لیے کیا حصہ ہے، اولاد کے لیے کتنا ہے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس میں ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو سکپ نہ کریں، اور ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی قرآن کا یہ پیغام پہنچ سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میراث ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے میراث اور ایک چیز ہوتی ہے وصیت۔ میراث اور وصیت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو میراث جو ہوتی ہے، میراث کا لفظی معنی ہے چھوڑا ہوا مال یا جائیداد جو کسی کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو ملے، یعنی مطلب اس کا ہوا کہ کسی چیز کا ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونا۔ تو میراث اور وصیت میں فرق کیا ہے؟ میراث جو ہوتی ہے وہ مال ہے یا وہ جائیداد ہے جو کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ میراث کی تقسیم کا عمل از خود ہوتا ہے، یعنی کہ وارثوں کو ان کے شرعی حصے خود بخود مل جاتے ہیں، کسی وصیت یا اضافی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میراث میں شریعت نے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے، جیسے کہ بیٹی، بیٹا، ماں، باپ، شوہر، بیوی وغیرہ۔ میراث میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ شریعت کے مقرر کردہ حصوں میں تبدیلی کرے یا کسی وارث کو محروم کرے۔ دوسری چیز آگی وصیت۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اس ہدایت کو کہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کے متعلق دیتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے مال کا کچھ حصہ فلاں کام یا فلاں شخص کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وصیت جو ہوتی ہے یہ وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ وصیت نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام قرضے اور واجبات پہلے ادا کیے جائیں۔ وصیت کے لیے وصیت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی غیر وارث فلاحی کام یا کسی ضرورت مند کے لیے وصیت کرے، بشرط یہ کہ وصیت شرعی حدود میں ہو۔ پھر وصیت اور میراث، یعنی ان دونوں کا اپنا مقام ہے، اہمیت ہے۔ میراث اللہ کی جانب سے مقرر شدہ حصے ہیں، مقرر شدہ حق ہے، جبکہ وصیت ایک شخص کے اختیار سے محدود حد تک عمل میں آتی ہے، یعنی کہ وصیت یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے اپنے مال میں سے وصیت کرے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مثل حظ الانثیین، للذکری لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر، فإن کن نساء پھر اگر عورتیں ہوں فوق اثنتین دو سے زیادہ، فوق اوپر، بلند چیز کو کہتے ہیں، اوپر کو کہتے ہیں، اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، فلہن ثلث ما ترک پس ان کے لیے ثلث مال ہے، ما ترکا اس میں سے جو میت نے چھوڑا۔ یعنی کہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، اور وہ وصیت کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ فرما رہے ہیں لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر، یعنی کہ جتنا حصہ دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ پھر دوسرا قانون بتا دیا، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اگر وہ لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں پس ان کے لیے پھر ثلث ہے جو انہوں نے چھوڑا، ماں وہ مال ترکا جو اس نے چھوڑا، یعنی والدین نے جو مال چھوڑا ہے جو کچھ بھی اس میں سے دو ثلث
لڑکیوں کے لیے ہوگا۔ آیت کا مطلب ہوا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لڑکے کے لیے حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اگر اولاد میں لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو والدین نے جتنا مال چھوڑا ہے اس میں سے لڑکیوں کے لیے 2/3 مال ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگرچہ ایک ہی لڑکی ہے یعنی کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی صرف ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے مال کا نصف ہوگا۔ یعنی اگر وہ ایک لڑکی ہے، والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، کوئی بھی نہیں، تو پھر فَلَهَا النِّصْفُ، اس لڑکی کے لیے جتنا مال ماں باپ نے چھوڑا ہے اس میں سے نصف کی جائیداد کی وہ وارث ہوگی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، سدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے ترکا، جو اس نے چھوڑا، یعنی کہ میت نے جو چھوڑا مال اس میں سے والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ان کان لہ ولد، اگرچہ اس کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، میت جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، تو اس کے وارث اس کے والدین ہیں، فلأمہ ثلث، پس اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، فإن کان لہ اخوۃ، پس اگر اس کا بھائی ہے، فلأمہ، اس کے بھائی ہیں، فإن کان لہ اخوۃ، پس اگر ان کے بھائی ہیں یعنی میت کے بھائی اور بھی ہیں، فلأمہ سدس، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو اس نے وصیت کی، او دین، یا پھر قرض چکانے کے بعد، آباؤکم، یہ تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفع میں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ حصے ہیں، مقرر کردہ حصے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک کہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو بتا دی کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پہ بتا دیا۔ پہلے تو بتا دیا کہ اولاد کے بارے میں وصیت حصے ہیں اولاد کے، کہ بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، پھر اگر بیٹیاں ہی ہیں، خالی 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 مال ہے، پھر جو ہے اگر بیٹی ایک ہے تو اس کے لیے تمام جائیداد میں سے نصف کی وہ وارث ہوگی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، میت کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس، یعنی کہ چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے، یعنی کہ ٹوٹل کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے 6 حصوں پر، جو آئے گا وہ والدین کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، پھر والدین کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، یہ کس صورت میں ہوگا؟ اس صورت میں جب کہ میت کی اولاد ہو، اگر میت کی اولاد نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے اس میت کی اولاد تو پھر اس کے وارث کون بن رہے ہیں؟ اس کے والدین، یعنی میت کے وارث صرف ماں باپ ہیں، اور ماں باپ ہیں تو پھر فلأمہ، تو پھر اس کے لیے چھٹے حصے کی بجائے حصہ بڑھ کر 1/3 ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہیں، یعنی کہ میت کی اولاد تو نہیں لیکن اس کے اور وارث یعنی کہ میت کے بھائی بہن موجود ہیں، تو پھر ماں کے لیے سدس ہوگا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی حصے ذکر کیے گئے ہیں یہ وہ سب حصے دیے جائیں گے وصیت کے بعد۔ تو وصیت کے بعد یہ بھی جو پہلے بات میں نے بتا دی تھی وصیت والی شروع میں، وہی والا جو ہے نا یہاں پہ لاگو ہوگا قانون۔ تو السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا، یعنی اس کی ماں کا چھٹا حصہ اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کی اس نے، یعنی میت نے، یا قرضے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ میت نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے تو میت نے جو وصیت کی ہے پہلے اسے پورا کیا جائے گا، میت کے ذمے اگر قرض وغیرہ ہے تو اسے اتارا جائے گا، پھر جو مال بچے گا اس میں پھر یہ وراثت کے احکام ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب وہی چیز آ گئی۔ یہاں ایک اور بات ہے، پیچھے میں نے وہ میراث اور وصیت کے بارے میں بتایا تھا، تو وصیت کا ایک اور قانون ہے، یہاں ایک بات کو سمجھ لیں کہ وصیت کے بارے میں حکم ہے میت کو 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر
طور پہ آ جاتا ہے کہ وارثوں میں سے کسی کے لیے بھی میت وصیت نہیں کر سکتی کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دیا جائے، میری فلاں بیٹی کو اتنا مال دے دیا جائے۔ وارثوں کے لیے وصیت اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وارثوں کے لیے شریعت نے حصے مقرر کر رکھے ہیں، وصیت اجنبیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 1/3 وصیت ہے اسے نافذ کرنے اور قرض اتارنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے پھر وارثوں کے حصے نکالے جائیں گے۔ یہ جو آیت میں آ گیا کہ اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی کہ یہ سب تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ قریب ہے بطور نفع کے۔ تو اسی پر اکتفا کرو، اللہ کا علم تم سے زیادہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے حصے ہیں، مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں حصے، تو یہ اللہ کس لیے، اللہ کا حکمت، اللہ جو ہے نا اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے تمہارے لیے، تمہاری نسبت، تمہارا علم اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، اس کا علم زیادہ ہے، اس لیے اس نے جتنے حصے مقرر کر دیے ہیں وہی لاگو ہوں گے، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کوئی بھی نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔